یہ تسلسل ہے اس امت کے اندر کہ ہر دور میں نیک لوگ رہے، پرہیزگار لوگ رہے، اور یہ تسلسل امت نے تسلیم کیا۔ اب لوگ چار اگر کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں میں کسی صوفی کو نہیں مانتا، کسی درویش کو نہیں مانتا، تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کا یہ حال بھی دیکھا ہے کہ معاذ اللہ وہ صحابہ پر، اہل بیت پر بھی زبانیں کھولنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ تو تسلیم ہی نہیں کر رہے کسی کو۔ اس تسلسل کا کبھی انکار نہ کریں۔ اور نوجوان دوستو، کتب احادیث میں نہ ایک دو حدیث نہیں، پورا باب ہے، حدیث نہیں ایک دو، پورا باب ملے گا، جس باب کا عنوان یہ ہے کہ کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ پورا باب ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کا عنوان کھولتے ہیں تو وہ کن سے محبت ہے؟ اللہ والوں سے محبت۔ ہمارا کیا ذاتی لین دین ہے داتا گنج بخش علی اجمیری سے؟ ہمارا کیا نفع ہے ذاتی خواجہ معین الدین اجمیری سے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کا نام لے لے کے کھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ ان کی مخالفت کر کے کھاتے ہیں۔ بھئی آپ بات سمجھے نا جی، آپ یہ جو آپ کام کرتے ہیں تو آپ بھی تو کھاتے ہیں، بھوکے تو نہیں نہ سوتے، تو رستہ اختیار کرنا تھا نا۔ آپ نے بغض رکھ کے کھانا شروع کر لیا ہے، ہمارا نصیب ہے ہم نے پیار کر کے کھانا شروع کر لیا۔ آپ نے اپنے رنگ میں یہ کام کیا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ آپ بات کو سمجھ لیں، کیا رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دے گا، لیکن تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے، اور پورا باب ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ باقاعدہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں نا، اللہ ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا دو پیار کرنے والے ہوں اور بیچ میں اللہ ہو، رضا اللہ کی ہو بیچ میں، اگر وہ رب کی رضا کے لیے پیار کریں گے، ایک مشرق میں بھی ہو دوسرا مغرب میں بھی ہو، تو اللہ قیامت کے دن انہیں جمع فرما دے گا۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ان لوگوں سے پیار اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم ولی سے پیار نہیں کرتے، ولی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اولیاء سے نہیں، اولیاء بول کے بتائیے، اولیاء اللہ، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں۔ تو وہ کتنا نالائق ہے اور کتنا کم نصیب ہے جو اولیاء اللہ سے پیار کرنے سے منع کرے۔ خوب محبت کریں، اپنے دلوں میں جگہ بنائیں ان کے لیے، اور ذہن کو مثبت رکھیں۔ جن کا ذہن بھائی منفی بن جاتا ہے وہ تو ابا پہ بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، بوڑھے باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم کو ڈھب کا کام کر لیتے تو ہم امیر نہ ہوتے آج۔ جنہوں نے عداوت پیدا کرنی ہے اس نے تو ابا جی سے بھی کر لینی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو وہاں بھی شکوے ڈھونڈ لے گا کہ میرا ابا سمجھدار ہوتا تو آج میں بھی مالدار ہوتا۔ تو اس لیے عداوت نہیں پیدا کریں، پیار کریں۔ دوسری بات، تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، وارفتگی کیا ہے۔ ایک بات اس کے فوراً بعد، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے پیار، دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے علم سے۔ جہالت اور فقر کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے جہالت کو اندھیرا کہا ہے اور علم کو روشنی کہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اندھیرے میں کھڑا ہو اور وہ کہے میں روشنی کا پیغام دے رہا ہوں؟ پہلے تو وہ خود روشنی میں آئے، اور روشنی علم ہے۔ یہ جو بندے کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے نا، یہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس بچے کو پتہ نہیں نا کہ اس میں کرنٹ ہے، وہ اس کی ننگی تار کو ہاتھ لگا لے گا، چونکہ ابھی اسے علم، اور جسے پتہ چل جائے۔ یہ مثال دی قرآن مجید نے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کو جتنا زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، کتاب و سنت کا، خالی تقریر والا معاملہ نہ ہو، عالم ہو، اور علم وہ رکھتا ہو کہ جس علم نے پہلے اسے عمل کے رستے پہ ڈالا ہو، اس کے دل میں خشیت ہوتی ہے اللہ کی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ عالم ہوتے ہیں، اور علم کا رستہ ہی بنیادی طور پہ رب کا رستہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو علم کے رستے پہ چل نکلا نا، سمجھ لو جنت کے رستے پہ چل نکلا۔ علم
کے راستے پہ چلیں. جب آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا گھر میں تو ذہن میں نیت کر کے میں علم سیکھنے جا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کی برکتیں عطا کرے گا. جب آپ محفل میں آئیں, جلسے میں آئیں, فوٹو کی نیت کر کے نہ آئیں, آپ منہ ملاحظہ کی نیت کر کے نہ آئیں, علم کی نیت کر کے آئیں تو اس حدیث کی برکات ملے گی. جتنے بھی ہمارے صوفیات ہیں, اب جو ہمارے ہاں نظام چلا ہے نا, مثلا تویز دھاگا ہے, دم درود ہے, پھوکے ہیں, یہ ساری چیزیں, کسی چیز کا انکار نہیں, لیکن یہ تو فروع ہیں, اصل تو نہیں نا. یہ اصل تو کتاب و سنت کا علم ہے, اصل تو علم ہے. ہمارے بزرگ جو ہمارے پاس موجود ہیں تو اپنی کتابوں کی برکت سے موجود ہیں, اپنے افکار کی برکت سے موجود ہیں. علم کا شوق پیدا کریں اور سیکھنے کے لیے علم حاصل کریں, بحث کے لیے نہ حاصل کریں, سیکھنے کے لیے. تیسری بات, جب آپ علم حاصل کریں گے پھر اس پر عمل کریں گے, اس پر عمل کریں گے. آپ بیٹھ جائیں جی, میری طرف دیکھیں جی, اچھا نبی نا, اللہ خوش رکھے, پیار سے جی, پیار سے, پیار سے آگے آنے دے جی, چشتی صاحب کے پاس آنے دے, اللہ خوش رکھے. آپ میری بات پہ توجہ کریں, آپ میری طرف دیکھیں. بھائی پہلے تو ان سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں, پھر ان کا جو پہلا دیا ہوا دستور ہے وہ حصول علم ہے, اور علم کے بعد فوراً اگلی بات اس پہ عمل ہے. علم پر نہیں, آپ توجہ نہیں کر رہے, آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں کو بات کروں گا نا. علم کے فوراً بعد عمل آتا ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیری باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. وہ فرماتے تھے کہ لفظ تو طوطے کو یاد کرا دیا جائے تو اسے بھی آ جاتے ہیں, تو نیرے لفظ رٹنے سے تھوڑا بندہ پڑھا لکھا ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں, بلکہ جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے. اور دلیل یہ آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آپ جب عمل کرتے ہیں, داتا علی اجویری نے نا کشف المحجوب شریف کے اندر ایک بات لکھی ہے بڑی سمجھنے والی ہے. داتا صاحب کہتے ہیں لوگ آ کے ہم سے چلہ پوچھتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ بس 40 دن ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہوں گا تو 4-5 جن میرے ہاتھ لگ جائیں گے, اور مجھے کسی دریا کنارے بٹھا دیں گے 25 دن کے لیے فلانے صوفی صاحب, تو پھر میں ہوا میں اڑنے لگوں گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا چلہ کیا ہے, مجاہدہ کیا ہے؟ تا فرماتے میں نے اسے کہا کہ سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ جو تو نے سیکھ لیا اس پر عمل کرنا شروع کر دے. اور داتا صاحب کے یہ جملے ہیں کشف المحجوب میں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ آگ پہ چل لیتے ہیں لیکن اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے. آگ کے انگاروں پہ کہو تو چل لیں گے, لیکن یہ مشکل کام ہے. اگر یہ عمل کریں, اور آپ نے حضرت باجدید بستامی کا قول وہاں لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ شیخ باجدید بستامی فرمایا کرتے تھے میں نے 30 سال تک مجاہدے کیے ہیں, بھوکا بھی رہا ہوں, روزے بھی رکھے ہیں, ساری رات عبادت بھی کی ہے, پر مجاہدوں میں سب سے مشکل مجاہدہ اپنے علم پہ عمل کرنا. یہی تو کتنے لوگ ہیں جنہیں بڑی باتیں آتی. عوام میں بھی بڑے لوگ ہیں جو بڑے سیانے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, بڑے عقل مند ہیں, نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں. سزا نہیں, یہ سزا نہیں. کتنی عظمت قرآن کی حدیثیں آئیں, فضیلت کی حدیثیں آئیں, کتنا زبردست بیان کرے, کتنی باتیں سنائے. عام آدمی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے زبردست واعظین ہوتے ہیں, لیکن سویرے ایک رکوع بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھ سکے. اتنی باتوں کے باوجود چند آیات کی تلاوت نہ کرنا سزا نہیں. تو علم پر عمل. میں ایک بزرگ کو پڑھ رہا تھا, امین بڑے نے جی انہا یوں پیسے لے کے, اللہ تو ان خوش رکھے, بیٹھے رہیں اور بات سنیں, اللہ آپ کو برکت دے. ایک بزرگ نے ایک عالم کو خلافت دی. انہوں نے خط لکھا کہ حضور آپ کا یہ غلام, ہمارے ہاں نا عاجزی کے بھی بڑے بڑے عجیب رنگ ہیں. یعنی ایک شخص پوسٹ چڑھا رہا ہے, عاجزی دکھا رہا ہے, کہتا ہے آج فقیر کی 4تھی جگہ پہ حاضری. اب یہ ہے تو عاجزی والا جملہ ہی نا, اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تشریف آوری, لیکن یہ جو 4تھی دفعہ حاضری کا ہے نا, یہ عاجزی نہیں ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے آج 4 لوگوں نے بلایا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں. شیطان کے جو باریک چالیں ہیں وہ بڑی باریک ہیں, بڑی باریک ہے. میں نے آج آنا تھا, آپ کا پوسٹر چھپا ہوا تھا, لیکن آپ کو میرے پیج پہ نظر نہیں آئے گا.
میں نے بچوں کو منع کر دیا، میں نے کہا ہر جگہ کی فوٹو، ہر جگہ کی تصویریں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ سٹیٹس وہ سٹیٹس، کوئی کام وہ بھی رہنے جو ہمارا اور رب کا راز ہو، اللہ کی رضا کے لیے بھی 2 قدم ہو کہ ہر جگہ جا کے آپ ایک فوٹو لگائیں گے کہ میں چل پڑا، میں آ گیا. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو صرف فرشتے ہی بنا کے لے جائیں تو بہتر ہے. وہ خط لکھا خلیفہ صاحب نے اپنے شیخ کو، کہا حضور آپ نے اجازت دی تھی تو اب میرا حال یہ ہے کہ میں تقریر بھی کرتا ہوں. یہ میں شاید اپنے آپ کو سنانے لگا ہوں بات. کہا حضور میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں. آپ نے اگر مجھے اجازت دی تھی تو اللہ کا فضل ہے، میں دین کے تینوں شعبہ جات میں، تصنیف و تالیف میں، واعظ و نصیحت میں، درس و تدریس میں، تینوں میں خدمت کر رہا ہوں. اس کا خیال تھا کہ مرشد شاباشی دیں گے، لیکن انہوں نے جواب لکھا. وہ کہنے لگے پتر یہ تو سارے کام تو لوگوں کے لیے کرتا ہے، بتا اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ سحری کے وقت اٹھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تیرا تزکیہ کہاں پہنچا ہے؟ تیرے تصفیے کا کیا حال ہے؟ اشراق کی نماز کی توفیق ملتی ہے؟ اوابین کے سجدے نصیب ہوتے ہیں؟ ہفتے میں پیر والے دن کا روزہ تیرا مقدر ہے؟ یہ تو ساری چیزیں جو بڑی اچھی بات ہے، یہ ساری دین کا ابلاغ ہے، لیکن اس سے تو قوم کا نفع کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، پر تو خود کہاں کھڑا ہے؟ اپنے عمل کی کیفیت بتا، تیرا عمل کیا ہے، کردار کیا ہے؟ تو نے جو سیکھا ہے وہ گورکھ دھندا بنا دیا کہ یا تو اس پر عمل بھی کرتا ہے؟ یاد رکھنا جتنا آپ کا عمل تبلیغ کرتا ہے اتنی آپ کی تقریر تبلیغ نہیں کرتی. آپ کی نجی محفل جتنی بڑی مبلغ ہے اتنی آپ کی محفل مبلغ نہیں. آپ کی زندگی میں جتنا عمل شستہ ہوگا، کردار، صحابہ نے بلا تبلیغ کس بات کی؟ آپ تمام علماء سے حدیث سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں. حضور نے انگلی اٹھا کے کہا، انگلی دکھا کے کہا. جس صحابی نے بھی روایت کیا ہے نا، اس نے حضور کے لفظ نہیں روایت کیے، عمل بھی روایت کیا ہے. حضور کا عمل بھی کہ نبی کریم نے دونوں ہاتھ، دونوں انگلیاں اٹھا کے کہا، عمل بھی، آپ کا عمل بھی روایت ہوتا ہے. آپ نہ مانے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے لوگ علماء کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، چلنا پھرنا دین سمجھتے ہیں. وہ کہتے مولوی صاحب کر رہے تھے، جائز تھا تو کرنا ہے، کیوں ان چیزوں میں لوگ الجھتے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگوں کا کمال تھا جن کے ہم عرس منعقد کرتے ہیں کہ وہ لوگ نرے عالم نہیں تھے، وہ عامل بھی تھے، وہ اپنے علم پر عمل کرتے تھے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے، وقت قریب آ گیا، اختتام کا 10 منٹ رہ گئے ہیں، نماز کا ٹائم ختم ہونے میں دیر سے جلدی سے وضو کر کے آئے. تو کچھ خدام کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کا یہ طریقہ رہا کہ مسجد میں سیدھا قدم رکھتے تھے. تو آج چونکہ جلدی ہے، ایمرجنسی ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، تو ہم نے کہا آج دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں، انہوں نے پہلے مسجد میں سیدھا قدم رکھا. جلدی بڑی تھی پر ترتیب کا یہ حسن تھا کہ مسجد میں سیدھا قدم، اور پھر جس صف میں قدم رکھا اس میں سیدھا ہی رکھا. مصلی پہ گئے تو وہاں بھی قدم سیدھا ہی رکھا. فرماتے ہیں بعد میں کسی نے تعریف کی کہ حضور کیا بات ہے سنت کی پابندی کی؟ فرمانے لگے صرف تھوڑا خیال ہی تو کرنا پڑتا ہے، صرف عدم توجہ سے لوگ بہت ساری ادائیں چھوڑ جاتے ہیں، توجہ ہی تو کمال ہے. آپ نے جو سیکھا ہے اس پر. میں نے دوسری جگہ سے جو آیات تلاوت کی ہیں، رب فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر پھر عاجزی آ جاتی ہے، یہ نہ پھر زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا. رحمان کے بندے جو ہوئے، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی شعبدہ بازی نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی کھاتا نہیں، کوئی علامہ صاحب کے نعرے نہیں، کوئی پیر صاحب کی خوشامد نہیں، کوئی فلانے شیخ کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چلو تھے وسیعے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیعے، جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. جب تک آپ کے مزاج میں عاجزی نہیں آتی، طبیعت میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کی اداؤں میں عاجزی ہے، وہ تو لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے بھی کئی دفعہ تعریف کر لیتے ہیں،
اپنا کام نکالنے کے لیے بڑے بڑے القابات بیان کر لیتے ہیں. لفظوں کی عاجزی اور آپ کی اداؤں کی عاجزی اور ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں کتنی عاجزی ہے یہ رنگ اور ہوتا ہے. اپنی زندگی کے اندر، طبیعت کے اندر اللہ کے بندے عاجزی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فقیر بھی تھے، درویش بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. اللہ نے بہت ساری آپ کو صفات، کمالات، عظمتوں سے نوازا تھا. اور پھر یہ بھی کمال دیکھیے کہ 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. کتنی؟ ایک کم. ہم تو سمجھدار ہی نہیں ہوتے 40 سال سے پہلے، کہتے ہیں جیتے بال ہے. 39 سال ٹوٹل عمر ہوئی اور ساری دنیا میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا. یہ لوگ نا، ان میں کوئی بناؤ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی رنگ نہیں بھرتے اپنی. یہ جو ہوتے ہیں نا وہ اصل ہوتے ہیں. ان کو کچھ کر کے نہیں دکھانا پڑتا. یہ ان کا کمال ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا. ظاہر اور باطن دونوں ایک. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خادم دیا گیا تھا رات کو ان کی خدمت کے لیے. شورا کے فیصلے سے وہ آپ کی خدمت میں رہتا تھا. رات کو نا اچانک چراغ بجھ گیا. وہ خادم بیٹھا ہوا تھا. اب رات ہی ہوتی ہے، یہ گرائی لیتی ہے بندے کو. بڑے شب زندہ دار بھی جا کے کہیں سحری کے وقت گرنے لگتے ہیں. انسان مشکل ہے ساری رات بیدار رہنا. تو وہ سو گیا خادم. اب چراغ دوبارہ روشن کرنا تھا. کچھ سرکاری مہمان بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی. وہ بیٹھا بیٹھا سو گیا. ہمارا نا مسئلہ ہے میری طرح کے لوگوں، پیر صاحب اپنا جوتا خود اٹھا لیں تو لگتا ہے توہین ہوگی پیر صاحب کی. علامہ صاحب کبھی بازار سے سودے والا شاپر خود اٹھا کے لا لیں، لگتا ہے کہ وہ بگڑ جائیں گے، کہ مطلب میں ان شاپر چاہ. اتنا بڑا مسئلہ. سیٹھ صاحب اپنی گاڑی کا دروازہ خود، میں نے دیکھا ہے کہ اتنی لوگوں نے اپنے اوپر ہی مصیبت کھڑی کر لی ہے کہ ڈرائیور پہلے گاڑی کھڑی کرے گا، پھر وہ اتر کے آگے دوسری سائڈ سے دروازہ بند کرے گا. تو بھئی اگر یہ آپ کے منہ میں لقمے بھی ڈال دے تو چبانا تو آپ کو خود ہی پڑے گا. وہ تو یہ نہیں چبا کے دے سکتا. تو کس مصیبت میں آپ نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، کتنی کو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کریں گے. یہ سارے دھوکے ہیں جن میں بندہ اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے. روٹین کی زندگی بتائیں، روٹین کی. یہ ہمارے صوفیاء کا پیغام ہے. وہ جھونپڑیوں میں بھی رہتے تھے، سڑکوں پہ بھی رہتے تھے، سادے رہتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہیں تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا، سادے لوگ تھے. عاجزی اللہ نے ان کے مزاجوں میں رکھی تھی، عمل والی زندگی وہ گزارتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خادم سو گیا تو اب چونکہ بات چیت کرنی تھی، چراغ گل ہو گیا. خود اٹھے جا کے نا تو چراغ روشن کیا. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب چوکیدار کسی، آپ تشریف رکھیں جی، آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. ہو گئے پیسے جی، تشریف لے لیں گے تھوڑے کولوں بہ جاؤ. اللہ تھوڑا بھلا کرے جی، اللہ تمہیں خوش رکھے. پہلے تسی بندیاں نو پیسے دادی کر دے ہو، پھر غیبتاں کر دے ہو کہ مولوی پیسے منگتے ہیں. اس چکر میں ڈالتے کیوں ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. اگر بغیر پیسوں سے کوئی کام چل رہا ہے تو اسے چلنے دو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ پیسے دیتا تو وہ کہتے تھے کہ یار میرے خرچے کے مطابق، میری ضرورت کے مطابق خرچہ ہے، کم پڑ جائے گا تو دیکھ لیں گے. تو ابھی کام چل جو رہا ہے تو چلنے دو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ میری بات پر توجہ کریں. عزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے جانے لگے تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں چوکیدار کس لیے ہے جی، باورچی کس لیے، فلانا کس لیے. آپ جا رہے تھے، چراغ روشن کیا تو ایک بندہ بول پڑا، کہنے لگا جناب یہ خادم کس لیے ہے اگر چراغ آپ نے خود ہی روشن کرنا ہے؟ تو ایک جملہ ہے جو انسانی تربیت کے لیے بڑا اہم ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے جب میں چراغ روشن کرنے اٹھا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. کیا فرق تم نے محسوس کیا ہے میری شان میں؟ وہ وہی تو ہوں. کیا اللہ کے بندے عمل کرتے ہیں زندگی میں، نری باتیں نہیں. ایسا نہیں کہ ان کی تقریر لمبی اور نماز چھوٹی، ان کی میٹنگ وسیع اور درود شریف سے فارغ. اپنی زندگی عمل والی ان لوگوں نے گزاری.